واقعات میں اگلے جمعے اس کو رکھوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بعض روایات میں ہے 50 دن پہلے، بعض روایات میں ہے کہ 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ آج اس کو مختصر بیان کر کے پھر اگلے جمعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے پھر بات کا آغاز کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ ابرہہ والا واقعہ ہے، جو میں نے آیات مبارکہ سورہ فیل تلاوت بھی کی آپ کے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے ابرہہ جو کہ یمن کا رہنے والا تھا، اس نے نعوذ باللہ وہاں خانہ کعبہ کی شکل میں ایک خانہ کعبہ بنایا۔ سننے میں آیا ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ایسے کچھ کمرے بنا رکھے، صحیح تحقیق نہیں اس لیے میں اس کو واضح بھی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایسے کچھ بدبخت ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں خانہ کعبہ جیسا ایک گھر بنا رکھا ہے اور اس کے ارد گرد وہ طواف بھی کرتے رہتے ہیں، اچھا، اور پھر وہ ویڈیو بھی بھیجتے ہیں، اور ویڈیو بھی اپنی مطلب کی بھیجتے ہیں۔ جب ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاید یہ واقعہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے، حالانکہ وہ واقعہ خانہ کعبہ کا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ ذہن میں رکھا کریں، آپ موبائل کو قرآن و حدیث مت سمجھیے، وہ صرف انجوائے کے لیے آپ ضرور رکھیں، تھوڑی دیر ہنسے تھوڑی دیر روئے، پاس بات ختم۔ اگر آپ اس کو صحیح مان لیں گے تو پھر آپ کا ایمان گیا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ کچھ ملکوں نے خانہ کعبہ جیسا گھر اپنے ملک میں بنا رکھا، طواف بھی کرتے ہیں اور اونٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ ویڈیو بھی بناتے ہیں، اور پھر ہم جیسے لوگ دیکھ کر بدزن ہو جاتے ہیں، بھی دیکھو عرب نے ایسا کر دیا، خانہ کعبہ میں ایسا، عربی ہے ہی ایسے۔ خلاصہ یہ نہیں کرتا ہے، تو اپنا ایمان ضائع مت کیجیے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں آپ بس سمجھ لیں کہ یہ فیک ہے، بات ختم۔ فیک کہہ کے اپنا ایمان بچائے، اس کو درست کہہ کے اپنا ایمان نہ بگاڑے۔ تو اس بدبخت نے خانہ کعبہ اپنے ہاں اس جیسا گھر بنایا۔ مسلمانوں کو جب معلوم ہوا، ایک روایت میں یہ ہے کہ بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، رات کو جا کر اس نے اس گھر میں جا کے پخانہ کر دیا۔ بعض میں آتا ہے کہ کسی طرح آگ لگ گئی، وہ جل گیا۔ اب وہ جو ابرہہ تھا غصے میں آیا اور اس نے قسم کھا لی، نعوذ باللہ جب تک میں خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤں گا تب تک میں آرام نہیں کروں گا، یا جو بھی اس نے قسم کھی اپنے الفاظ میں۔ 60,000 کا ہاتھیوں کا لشکر اس نے تیار کیا اور وہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، پڑاؤ کیا۔ جب قریب پہنچے تو حضرت عبد المطلب کے جانور تھے، اونٹ وغیرہ، وہ پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا تو حضرت عبد المطلب نے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ ابراہیم ملاقات کے لیے تیار ہوا۔ جب حضرت عبد المطلب اس کے قریب پہنچے، اس کی نظر، ابرہہ کی نظر حضرت عبد المطلب پر پڑی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا خوبصورت انسان زندگی میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر بھی نور نبوت چمکتا تھا، اور وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، اپنے تخت پر بیٹھنا بھی بھول گیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی بات پوچھی، حضرت عبد المطلب نے صرف ایک ہی بات کی، کہا کہ میرے اونٹ ہیں، آپ کے لشکر، آپ کی فوج نے وہ پکڑ لیے ہیں، میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ ابرہہ نے پوچھا اور کوئی بات؟ کہا اور تو کوئی بات نہیں، بس میرے اونٹ تھے، میں اس سلسلے میں لگا بھی ان کے اونٹ چھوڑ دیے جائے۔ جب حضرت عبد المطلب جانے لگے تو پھر ابرہہ نے کہا میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کی بات کرو گے، اللہ کے گھر کی بات کرو گے، آپ نے تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بھی دیکھو اونٹ ہمارے ہیں، میں نے اس کی بات کی، یہ گھر اللہ کا، اللہ تیرے سے بات کرے گا، وہ خدا کا گھر ہے، خدا جانے اور تو ادھر، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔
یہ بات کہی حضرت عبد المطلب چلے گئے اور اپنے کنبہ قبیلہ برادری اہل مکہ کو لے کر پہاڑ پر، لیکن جانے سے پہلے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کہ اے باری تعالیٰ، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تو طاقتور ہے، تو غالب ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے اپنے کنبہ قبیلہ برادری کو پہاڑ کی طرف لے گئے۔ قرآن پاک کی جو سورت ہے سورۃ الفیل، اس کی تشریح آپ پڑھیں کہیں سے بھی تو آپ کو یہ پورا واقعہ تفصیل سے مل جائے گا۔ مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورت کی وضاحت میں لکھتے ہیں، صبح ہوئی، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کو شراب پلا کر مست کیا گیا تاکہ یہ ٹکر مارے اور نعوذ باللہ کعبۃ اللہ گر جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اس کو کعبۃ اللہ کی طرف دھکیلا جاتا تو وہ 1 انچ بھی نہ ہلتا، اور جب اسے واپس موڑ کر بھگایا جاتا، چلایا جاتا تو وہ بھاگتا، وہ چلتا۔ کئی مرتبہ ایسے کیا گیا، لیکن وہ جانور اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حکم نہیں، میں اللہ کا گھر کو کیسے گراؤں؟ اگر نہیں سمجھتا تو یہ بدبخت انسان نہیں سمجھتا۔